بن کے رہتا ہے یا کسی اور کا، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے یا احکامات کے پیچھے چلتا ہے۔ جو آدمی خواہشات کے پیچھے چلے گا اللہ رب العزت اس کی آخرت میں خواہشات کو اعلیٰ پیمانے پر توڑیں گے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہوگا ہم ان کو جہنم میں جلائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، فرمایا جب ایک چمڑا جل جائے گا تو دوسرے کو تبدیل کیا جائے گا۔ ایک انگلی جلتی ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور کتنی تکلیف ہوتی ہے جب یہ سارا کا سارا جسم ایک ہی وقت میں جلے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ پھر ایسے نہیں ہوگا کہ جل کے بس ختم، بلکہ فرمایا جب بھی اس کا ایک چمڑا جلے گا اس کو تبدیل کیا جائے گا اور دوسرا لایا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ میں 100 مرتبہ اس کا چمڑا جلے گا اور بدلے گا۔ اور اگر ایک آدمی خواہشات والی زندگی کو پیچھے کرے اور احکامات والی زندگی کو آگے رکھے تو اللہ رب العزت اس کی خواہشات کو جنت میں اعلیٰ پیمانے پر پورا فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔ یہاں اپنی من چاہی کو چھوڑا، آخرت میں آپ کی من چاہی چلے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، فرمایا جو مانگو گے وہ ملے گا۔ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اتریں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ دنیا کے اندر زندگی انسان کی گزرتی ہے خوف اور غم کے اندر۔ خوف اور غم کا مطلب کیا؟ کچھ چیزیں آگے کی مستقبل کی ہوتی ہے جس کو خوف کہتے ہیں، اوہ یہ نہ ہو جائے۔ کچھ ہوتی ہے پیچھے ہو چکی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں غم، یہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا۔ یہ بہت سارے جو بیمار ہو جاتے ہیں نا وہ اکثر انہی غموں کے مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب جنت میں کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ اور کتنی بڑی بات، فرمایا نزولا من غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم کی مہمان نوازی، اللہ کی مہمان نوازی۔ وہ جنت کتنی اعلیٰ اور اس جنت میں کتنے مزے جس کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بات کریں گے، اور جنت کے اندر اس سے اونچی کون سی نعمت ہوگی کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ وہ کائنات جس کو اللہ نے بنایا اس رب کو انسان دیکھے گا۔ کفار کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ کے دیدار سے روک دیا جائے گا، اور جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور کس طریقے سے ہوگا؟ اپنے درجوں کے اعتبار سے ہوگا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کو ہفتے میں 1 مرتبہ دیدار ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جس کو اللہ کا دیدار 2 مرتبہ ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جس کو روزانہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ جنت کے دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو چھوڑا، اپنے رب کے احکامات کو پورا کیا، آخرت کے اندر مزے ہی مزے۔ اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سب جو ہے نا ملت ابیکم ابراہیم، ہم سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے خواہشات والی زندگی کو چھوڑا تھا اور احکامات والی زندگی کو اختیار کیا تھا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، وہ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ امتحان تنزل کے لیے نہیں ہوتا، امتحان ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام آج صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہیں، مسلمانوں کی بھی ہے،
یہودیوں کی بھی ہے، نصارہ کی بھی ہے، سب اس کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ کے سامنے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے حکم دیا کہ بھئی میں جو بھی کہوں گا میری مان کے چلو، میں جو احکامات دوں اس کو مان کے چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے نہیں کہا کہ جی دیکھیں گے چلیں گے وہ کریں گے یہ وہ کریں، نہیں، فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکایا۔ اللہ نے ہمارے لیے کیوں بیان کیا؟ ہمارے لیے اس لیے بیان کیا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کیا، اپنی خواہشات کو چھوڑا، اس طریقے سے تم بھی اللہ کے احکامات کو پورا کرو، اپنی خواہشات کو چھوڑو۔ ہم سب عہد کریں کہ جو کچھ بھی ہو، چاہے ہمیں دنیا کا جتنا بھی فائدہ دکھائی دے رہا ہو، اللہ کا حکم چھوڑنے کا ہوگا تو چھوڑیں گے، اور اللہ کا حکم کرنے کا ہوگا تو کریں گے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی قال اسلمت لرب العالمین، اے رب العالمین کے ہر حکم کو میں مانوں گا، تو اس کے بعد امتحانات شروع ہوئے۔ ایک دن اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ میرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا رب میں ہوں، یعنی تمہاری جو وہ ہے جو یعنی جتنی ذمہ داری ہے، کھانے پینے سب کچھ سب میرے ذمہ ہے، میں تمہارا رب۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا رب جو ہے تمہارا والد ہے۔ اچھا میرے والد کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے والد کا رب تو نمرود ہے۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام حیران ہونے لگا، اچھا نمرود کا رب کون ہے؟ ماں نے کہا کہ نمرود رب الارباب ہے، سارے ربوں کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مطمئن نہیں ہوئے، فرمایا یہ کیسی چیزیں ہیں، جس چیز کو فنا آتی ہے وہ رب کیسے ہو سکتا؟ کچھ لوگ ستاروں کو پوجتے ہیں، فرمایا ستارے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ کچھ لوگ چاند کو پوجتے ہیں، پر چاند بھی ڈوب جاتا ہے۔ کچھ لوگ وہ سورج پرست ہوتے ہیں، سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں، سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ فرمایا انی لا احب الآفلین، جو ڈوبنے والے ہیں، جس چیز پر فنا آتی ہے اس کو میں رب نہیں مانتا۔ اب جب انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے سارے کے ساری چیزوں سے اپنے چہرے کو موڑا اور اپنے رب کے سامنے، وہ رب جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس طرف میں نے رخ کیا، میں اس کی مان کر چلوں گا۔ فرمایا اچھی بات ہے، جب تم اللہ کی مانتے ہو۔ اب امتحانات شروع ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا وہ نمرود کا وزیر تھا، اور اس زمانے کے اندر ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ جب والد مرتا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا وزیر بنتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا انتقال ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام وزیر بنتے۔ تو حکم دیا بھئی وزارت چھوٹی چیز ہے اور اللہ کے دین کی دعوت بڑی چیز ہے۔ وزارت چھوٹی چیز ہے، اللہ کے دین کی دعوت بڑی چیز ہے۔ وزارت کو چھوڑا، اللہ کے دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے 2 پیغمبروں کی دعاؤں کو ذکر کیا۔ ایک پیغمبر ہے سلیمان علیہ السلام، انہوں نے دعا کی رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ ایسی بادشاہی دے کہ اس سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو۔ اللہ نے دے دی۔ اب کس طریقے کی بادشاہی تھی؟
ہاں، جنات بھی ان کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، پرندے بھی ان کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ انسانوں کی بادشاہی نہیں تھی، انسانوں کی بھی، چرند پرند جانور سب کی بادشاہی تھی، ایسی بادشاہی تھی کہ اس کے بعد کسی کو نہیں ملی۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ایک دعا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس محنت کے اندر میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دے، دعوت والی محنت کے اندر میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ اے اللہ پھر ہم خوب تیرا ذکر کریں گے۔ ایک دعوت دے گا، دوسرا اللہ کا ذکر کرے گا۔ اللہ نے دونوں کی دعا قبول فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی قبول فرمائی، فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، فرمایا تم دونوں جاؤ، موسیٰ اور ہارون دونوں چلے جاؤ۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو 1.5-2 سطر کے اندر ختم کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو 2 صفوں کے اندر ذکر کیا۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بڑی چیز تھی، دعوت والی محنت بڑی چیز ہے، دنیا کے عہدے یہ چھوٹی چیز ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جب تھوڑا سا بھی جو ہے نا وہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ دعوت والی محنت پیچھے چلی جاتی ہے، یا دعوت والی محنت کے تقاضے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی سے ہمیں بتایا کہ اللہ کے دین کی دعوت، اس پر سب کچھ قربان، لیکن اللہ کے دین کی دعوت پر کچھ بھی قربان نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ایک اور امتحان لے کر آئے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا، عراق کے رہنے والے تھے، فرمایا اس کو چھوڑو اور فلسطین چلے جاؤ۔ اور پھر وہاں سے فلسطین کو بھی چھڑوایا، اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کو لے کر فرمایا کہ سیدھے چلے جاؤ مکہ۔ وہاں چلے گئے، یعنی یہ بتایا کہ دیکھیں دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے اگر وطن کی قربانی بھی دینی پڑے تو وطن کی بھی قربانی دی جائے گی۔ اللہ کے دین پر سب کچھ قربان، اللہ کے دین کے تقاضوں پر سب کچھ قربان، اللہ کا دین کسی پر قربان نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، وہاں اب خود سوچیں، وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جو ہے نا اپنی بیوی کو بھی چھوڑا، اپنے بچے کو بھی چھوڑا، وہاں موت کے سارے اسباب، زندگی کا کوئی سبب نہیں، بواد غیر ذی زرع۔ اب ان قربانیوں سے کیا ہو رہا ہے؟ ان قربانیوں سے اب وہ حضرت ہاجرہ جو ہے نا وہ دوڑے لگا رہی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، کبھی کوئی قافلہ آئے اور کچھ ملے، اور وہاں جہاں جو ہے اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت ایک چشمہ جاری کر رہے ہیں، زمزم کا چشمہ۔ اب زمزم کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الزمزم لما شرب لہ، فرمایا زمزم اس کے لیے ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے، کھانے کی ضرورت بھی اسی سے پوری، پینے کی ضرورت بھی اسی سے پوری۔ اگر بیماری کی نیت سے پی جائے تو اللہ رب العزت شفا بھی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے کہ زمزم پیتے ہوئے آپ نے دعا کی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ تجھ سے علم نافع کا سوال ہے، کشادہ رزق کا سوال ہے، اور ہر بیماری سے شفا۔ آج
آج جو ہے ہم یہی صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں، یہی زمزم کا پانی پیتے ہیں، اس طرف نہیں سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، کیسے وجود میں آئی اور یہ کیوں آئی۔ ان سب میں سبق ہے، امت کے لیے سبق ہے۔ آج عرفہ کا دن ہے۔ اب آپ خود سوچیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عرفات اکیلے گئے تھے یا اپنے ساتھ صحابہ کو 1,24,000 وہ تھے جو ان کے ساتھ تھے، ساتھ لے کر گئے؟ وہ محنت اور وہ قربانیاں، یہ جو قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے کی، وہی قربانیاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ اچھا، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ایک جو اہلیہ تھی وہ حضرت حاجرہ تھی جو مکہ میں، اور ایک ان کی اہلیہ وہ فلسطین میں حضرت سارہ۔ فلسطین کے اندر وہاں چھوٹی قربانی تھی، کبھی گئے پھر واپس آ گئے، پھر گئے۔ وہاں مکہ کے اندر بڑی قربانی تھی، اپنے اولاد کو سب کو چھوڑ کر گئے ہمیشہ کے لیے، بہت عرصے کے بعد دوبارہ گئے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے ان کی اولاد سے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اور بہت سارے پیغمبر آئے، بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبر آئے، حتیٰ کہ معرف القرآن میں لکھا ہے کہ 10 کے علاوہ باقی سارے کے سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے۔ اور وہاں جو ہے مکہ کے اندر بڑی قربانی تھی، وہاں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک پیغمبر آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آئے لیکن بڑے پیغمبر آئے، اور ایسے پیغمبر آئے جو قیامت تک کے لیے آئے۔ جہاں قربانی بڑی ہوگی وہاں اس کا ثمرہ اور نتیجہ بھی بڑا ہوگا۔ ہم خود سوچیں، ہم اپنے دین کے لیے جتنی بڑی قربانی دیں گے، اپنے دین کے لیے جتنی بڑی قربانی دیں گے، اتنا ہی اللہ رب العزت ہمیں وہ جنت کے بھی اعلیٰ درجے عطا فرمائیں گے، ہماری نسلوں کے اندر بھی دین اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر قائم ہوگا۔ پھر اس طریقے سے یہ رہتے رہے، ایک وقت ایسے آیا جس میں اسماعیل علیہ السلام وہ فلما بلغ معه السعی، دوڑنے کے، یعنی اس وقت بچہ اچھا بھی لگتا ہے۔ اب وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اجازت چاہی کہ بھی میں اپنی اولاد کو دیکھنے آؤں، پھر مکہ آئے، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا۔ اب بیٹے کو لے کر چل پڑے۔ جب بیٹے کو لے کر چل پڑے تو اب شیطان انسان کے لیے، جب بھی انسان دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے، شیطان مختلف طریقوں سے آ کے رکاوٹیں وہ پیدا کرتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی ایک قصہ ہوا، ایک واقعہ ہوا، نہیں، یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو بیان کیا ہے، آپ بھی اگر دین کی قربانیاں دیں گے دین کے لیے، آپ اپنے تقاضوں کو پیچھے کریں، اللہ کے دین کے تقاضوں کو آگے کریں، آپ کے لیے شیطان رکاوٹیں ڈالے گا، اور رکاوٹوں کو مختلف صورتوں میں ڈالے گا۔ کس طریقے سے قربانی کی؟ وہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، شیطان سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس آیا، انہوں نے کہا پتہ ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ بھی کیسے ہو سکتا ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ نے کہا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب شیطان کے منہ سے نکلا کہ اس کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اچھا، اللہ نے حکم دیا اور پھر تم جو ہے نا یہ کر رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے تم شیطان ہو۔ ایک دم جو ہے نا شیطان وہاں سے بھاگا۔ آگے جا کے پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آج کل جو کنکریاں مارتے ہیں رمی جمرات، یہ ویسے نہیں ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ اس میں یہی کہتے ہیں نا رغما للشیطان، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے۔
اگر ہم دین کی قربانیاں دیں گے دین کے لیے، شیطان ذلیل ہوگا، رضا للرحمن، اللہ رب العزت راضی ہوں گے۔ آج تھوڑا سا ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ میری زندگی میں 50 سال، 60 سال، 70 سال، 40 سال، 30 سال گزرے ہیں، میں نے اپنے دین کے لیے کون سی قربانیاں دی؟ اللہ رب العزت نے یہ انبیاء کے واقعات ویسے ہی نہیں ذکر کیے۔ قرآن پاک انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں تو تمہارے اوپر بھی آئے گی، تم نے بھی شیطان کی نہیں ماننی بلکہ رحمان کی ماننی ہے، اللہ کی ماننی ہے۔ ہم سب بھی عزم کریں کہ اللہ کے دین کو لے کر ساری کی ساری دنیا میں جائیں گے، اور اللہ کے دین کے لیے جتنی رکاوٹیں آئے گی ان سب کے سب کو ہم ان سب کو کراس کریں گے، ان سب سے جانا، یعنی وہ چیزیں ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی، اللہ کے دین کو لے کر ہم پھرتے رہیں گے۔ یہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ۔ اب وہاں اچھا، اب آپ خود سوچیں کہ ایک طرف حضرت ہاجرہ ہے، دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب انہوں نے ایسے نہیں ہے، یا بت فالمات عمر، اور میں جو تمہیں حکم ملا ہے وہ کر گزرو۔ بیٹا بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار، باپ بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار، ماں بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار۔ ایسے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں دین صرف مسجد کے اندر نہیں تھا، دین مسجد کے اندر بھی تھا اور دین گھروں کے اندر بھی تھا۔ آج ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم مسجد کے اندر اپنے ساتھیوں کے اندر تبلیغ والے ہیں، لیکن گھروں کے اندر تبلیغ والے نہیں ہیں، اولاد کے اندر تبلیغ والے نہیں ہیں۔ بھئی اولاد کے اعتبار سے بھی، گھر کے اعتبار سے بھی، وہ ہر اعتبار سے تبلیغ والے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ازواج مطہرات، ان کو ہدایات دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھی، بیویاں تھی، ان کو اس میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، فرمایا تمہارے گھروں کے اندر جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، حکمت کی، حدیث کی جو باتیں ہوتی ہیں، ان سب کو یاد کیا کرو۔ اچھا اللہ کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر یہ چیزیں ہوتی تھی نا، ان کے گھروں کے اندر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، احادیث کا تذکرہ ہوتا تھا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر بھی ہم روزانہ ایک وقت مقرر کریں جس میں اپنے گھر کے سارے افراد کو پیار و محبت سے بٹھائیں، ہماری بیوی بھی بیٹھی ہو، ہمارے بچے بھی بیٹھے ہو، اور اس کے اندر ہم جو ہے نا وہ یعنی روزانہ تعلیم کریں۔ اس سے گھروں کا ماحول بنے گا۔ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، نہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ مجھے اپنے بیوی اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا۔ اب ہمارے بیوی، ہمارے بچے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت بنیں گے جب ان کے اندر دین کا ماحول ہوگا۔ اس کے لیے روزانہ گھروں کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے۔ اب وہاں پر اچھا آج ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، بیوی جو ہے نا رکاوٹ بن جاتی ہے، بچے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کا ماحول دینی نہیں بنایا۔ پھر میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں،
اللہ رب العزت دیکھتے ہیں، وہ قربانی لیتے نہیں۔ اللہ رب العزت نے جنت سے مینڈا بھیجا اور انہوں نے اس کو قربان کیا۔ آج ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم جو قربانیاں کرتے ہیں نا، ایسے نہیں ہے کہ بس بکرا ذبح ہو گیا اور جو ہے وہ گائے ذبح ہو گئی اور یہ ہو گیا نہیں، میرے محترم دوستو، ان کی قربانیوں کی یاد ہے، اور اس بات کی یاد ہے کہ بھی اللہ کے دین کے لیے ہمارے سامنے جو بھی تقاضا آئے گا ہم اس پر لبیک کہیں گے۔ آج ساری کی ساری دنیا کے اندر دین کے تقاضے ہیں۔ اچھا، ایک وہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے اجازت چاہی کہ اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، فلسطین سے چل پڑے۔ اب تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا 1000 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اب ہر جگہ اتر بھی رہے ہیں، چڑھ بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب وہاں پہنچ گئے تو اب یہاں اترنے کی اجازت نہیں ہے نا۔ اور ان کی بیوی ہے، فرما بردار بیوی ہے، اس کے بھی اترو، تمہاری کوئی خدمت کی جائے، انہیں کبھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے واپس آئے۔ لگتا کچھ مشکل ایسے نہیں ہے۔ اب آپ خود سوچیں، آپ کو کوئی کہے بھئی رائے گڑھ میں چلو جی سال لگاؤ، اب سال کے لیے گئے نا، واپس آپ گھر آ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ اجازت سے ٹھیک ہے، لیکن وہیں سے واپس پلٹنا ایسے نہیں ہے کہ گھر میں رہ جاؤ۔ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ سالوں کے بعد آئے اور اسی کی طریقے سے واپس آئے۔ تو میرے محترم دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے دین کو زندہ کیا۔ اچھا، یہ جو قربانیاں ابراہیم علیہ السلام دے رہے تھے نا، یہی قربانیاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہی قربانیاں یہ صحابہ کرام نے بھی دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے ہجرت کی، اپنے علاقے کو چھوڑا، یہی صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی۔ اور جب فتح مکہ ہو گیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ واپس مکہ آئے، فتح مکہ ہو گیا، جب اپنا گھر آیا نا، اپنا منہ موڑ لیا، انہوں نے کہا اس گھر کو میں ایک مرتبہ اللہ کے لیے چھوڑ چکا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ان کی تربیت اس طریقے سے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت کی؟ تقریباً 150 سفر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ کے دین کے لیے ہوئے، جس میں 25 میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے اور اس کے بعد صحابہ کرام نے ان سے سیکھا، اور 125 ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، تاکہ یہ اللہ کے دین کے لیے نکلنا، اللہ کے دین کو پھیلانا، یہ چیز امت میں باقی رہے۔ اور اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی ایک ایسی زندگی گزاری، اور ایسے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور دور سے دور گئے ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر جو سواریاں تھی، اس زمانے کے اندر کی جو سواریاں تھی، خچر تھے، گھوڑے تھے، گدھے تھے، اونٹ تھے، ان پر دور دور کے سفر کیے ہیں، اور ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ رب العزت نے دین کو سارے عالم میں عام کیا۔ یہ کچھ ہی عرصے کے اندر ساری دنیا میں دین کیسے پھیلا؟ اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قربانیاں کی۔ ہمارے جو تبلیغ ہیں وہ تو بقول مولانا احسان صاحب کے کہ بھئی صحابہ کی تبلیغ پکی تھی اور ہماری تبلیغ کچی ہے، لیکن نہ کرنے سے پھر بھی اچھی ہے۔ صحابہ کرام جہاں جاتے تھے کوئی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ وہاں لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، استقبال کے لیے نہیں بلکہ وہ تو لڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اور صحابہ کرام کی جو دنیا کے اندر قبریں پھیلی ہیں وہ اس میں سے اکثر شہید ہوئے ہیں،
اور شہید اس لیے ہوئے ہیں کہ وہاں کے لوگ ان سے لڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کو پتا تھا کہ اللہ کے دین کو پھیلانا یہ میری ذمہ داری ہے، اس کے لیے وہ ساری چیزوں کی قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے۔ میرے محترم دوستو، زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اور اسی لیے دی ہے کہ ہم سب بھی اس بات کا عزم کریں کہ اللہ کے دین کو لے کر ساری کی ساری دنیا میں جائیں، اور یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے، جس نے 4 مہینے لگائے کہ نہیں لگائے، اور اسی محنت سے دین سارے عالم میں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر مثال دی ہے، فرمایا انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل۔ آسمان سے بارش برسی، بارش سے پانی بہا اور ندی نالوں میں آیا، اور ندی نالوں میں جب یہ پانی آتا ہے تو یہ سارا کا سارا کوڑا کرکٹ گند بلا یہ ساری کی ساری اوپر ہوتی ہے، نیچے پانی ہوتا ہے، اور یہ اوپر یہ جو گند ہے یہ ایسے پھیل جاتا ہے کہ نیچے پانی دکھائی نہیں دیتا، ایسے لگتا ہے کہ بس سب کچھ ایسے ہی۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ رب العزت اس طریقے سے حق اور باطل کی مثال دیتے ہیں۔ جب دین کی محنت چلتی ہے اور دین کی محنت ساری دنیا میں عام ہوتی ہے تو یہ جو جمع ہوا باطل ہے نا یہ اکھڑ جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے بس سب یہ تو باطل بس یعنی سارا کا سارا ساری دنیا میں باطل ہی باطل آ گیا، ایسے لگتا ہے۔ اور یہ جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں یہ ایسے پریشان ہو جاتے ہیں کہ چیختے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، فرمایا کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو، اللہ کی مدد قریب ہے، ایسے نہیں ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو اللہ آگے فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، فرمایا جو اوپر کا گن ہے نا یہ سب کے سب ختم ہو جاتا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، یہ جو جتنے باطل ہیں ان سب کی مثال اللہ نے دی ہے مکڑی کے جالے کی طرح، مکڑی کے گھر کی طرح۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اللہ فرماتے ہیں گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ کس کا ہے؟ مکڑی کا ہے، ایک ہی جھاڑو میں سب کچھ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے یہ جتنے جو باطل ہیں نا ان سب پر اللہ جھاڑو پھیرتے ہیں اور یہ سب کے سب باطل ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز انسان کو فائدہ دینے والی ہے یعنی وہ پانی وہ آگے زمین پر باقی رہ جاتا ہے۔ ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہمارے ذمے حق کی محنت ہے، اور اس محنت کو کرنا، اس کے لیے قربانیاں دینا، اس کے لیے ساری کی ساری دنیا میں جانا، یہ ہم سب کے ذمے ہیں۔ ہدایت اللہ کے ذمے ہے، ان علینا للہدی، اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمے ہدایت ہے۔ تو اللہ ہدایت پہ لائیں گے، جو چیز ہمارے ذمے ہے اس میں ہم قربانیاں کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے قوائف پورے ہوں گے، جن کے قوائف پورے ہوں، یہ قوائف کا پورا ہونا اللہ کی طرف سے، جب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا انعام ہے تو ہم سب اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر نہ کریں جن کے قوائف پورے ہیں۔ بھئی کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جن کے قوائف ہی پورے نہیں ہیں، یا تو کسی کے اندر کسی نے 4 مہینے نہیں لگائے، کوئی ایسے ہوں گے جن کی عمر 65 سے اوپر ہو چکی ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جن کی عمر 25 سے کم ہوگی، کسی کی شادی نہیں ہوگی، قوائف کے اعتبار سے پورے نہیں ہوں گے۔ جن کے قوائف پورے نہیں ہیں وہ اور کچھ نہ ہو تو کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو جا رہے ہیں ان میں سے یہ جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں جن کے ارادے ہیں یہ سب ہمارے محلوں کے اندر رہنے والے ہیں، ہم ان کی تیاریوں میں لگ جائیں اور ان کو تیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا فقد غزا، جس نے غازی کو تیار کیا
اس نے غزوہ کیا۔ عام طور پر لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جس نے غازی کو تیار کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے غزوہ کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ نہیں دی، تشبیہ ایک چیز کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے غازی کو تیار کیا، تحقیق اس نے خود غزوہ کیا، یعنی جتنا ثواب اس کو ملے گا جو خود اللہ کے راستے میں نکلے گا، جو آدمی اس آدمی کو تیار کرے گا جو نکلنے والا ہے، اس کے لیے فکر کرے، اس کے ڈرافٹ کی بھی فکر کرے، اس کی چھٹی کی بھی فکر کرے، اس کی گھر بار کی بھی فکر کرے، بس یہ اس کے سفر میں اور اس کے ثواب میں ایسے ہی شریک ہے جیسے اس کو ثواب مل رہا ہے ویسے اس کو بھی مل رہا ہے۔ تو اس لیے ہم عزم کریں، ہمارے جتنے ساتھی ہیں جن کے قواعد پورے ہیں وہ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس میں تاخیر نہ ہو۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ شیطان ہے نا، شیطان ہم سب کو جو جن کے قواعد پورے ہوں گے ان سب کو جکڑے گا اور روکے گا، ابھی نہیں بعد میں، آئندہ سال سفر کر لینا، یوں کر لینا، ابھی بھائی تمہارا یہ کام ہے، وہ تقاضا ہے۔ کسی کو کہے گا تمہارے بچے کی شادی ہے، تمہاری بچی کی شادی ہے، کسی کو کہے گا بھائی تمہارے یہ مسئلہ ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں اللہ کے راستے میں روکے گا۔ تو جن کے قواعد پورے ہیں یہ سب عزم کریں کہ بھئی یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ تاخیر ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور جس نے جتنا جلد اللہ کے راستے میں نکلا اور جتنا، یعنی یہ خوش قسمت ترین انسان ہے جس کو اللہ رب العزت اپنے دین کے پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی دعا ہمارے پیغمبر نے کی۔ ہمارے پیغمبر نے دعا کی، فرمایا وَجَعَلْنَا سَبَبًا لِمَنِ اهْتَدَىٰ، اے اللہ جس کی ہدایت کا تو نے ارادہ فرما لیا ہے مجھے اس کے لیے سبب کے طور پر قبول فرما۔ تو جو اس کے لیے سبب بن رہا ہے، ذریعہ بن رہا ہے، یہ ذریعہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اچھا پھر دوسری بات کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نصر اللہ عمران، اللہ سرسبز و شاداب فرمائے، اللہ میرے اس امتی کو سرسبز و شاداب کرے جو میری بات کو سنے اور آگے پہنچائے۔ ہم نے اللہ کے دین کو سیکھا، 4 مہینے لگائے، اپنے مقام پر کام کیا، اب میرے محترم دوستو اسی دین کو لے کر ساری دنیا میں پھیلنے کا عزم کریں، اللہ رب العزت ہمارا حامی اور ناصر ہوگا۔ تو جن کے قواعد پورے ہیں وہ کھڑے ہو کر ارادہ فرما لے کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں۔ جن کے قواعد پورے ہیں، تفقد ہو چکا ہے، یہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ جن کا تفقد نہیں ہوا لیکن قواعد پورے ہیں، یہ بھی کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ